السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوکری حاصل کرنے کی خواہش میں ایک طالب علم انٹرویو دینے گیا۔ سیکورٹی گارڈ نے اسے دیکھ کر کہا، سر آپ کو سیدھا HR کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے۔ تو حیران رہ گیا۔ سیدھا اندر، باقی سب تو انتظار کر رہے ہیں۔ کیا HR کو میرے ہسپتال والے واقعے کا پتہ چل گیا ہے؟ HR روم میں داخل ہوتے ہی ایک مسکراتی ہوئی خاتون نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ لیٹ آئے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کہاں تھے۔ شعیب کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ خاتون نے نرمی سے کہا، ہمارے ڈائریکٹر بھی اسی اسپتال میں تھے اور وہ بزرگ شخص ان کے والد ہیں۔ شعیب کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تو بس وہی کیا جو کسی کو بھی کرنا چاہیے۔ خاتون نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کرتا۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے فائل اٹھائی۔ اب انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ شعیب نے گہری سانس لی، لیکن دل میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آج فیصلہ صرف قابلیت سے نہیں بلکہ انسانیت سے بھی ہوگا۔ پہلا سوال براہ راست تکنیکی تھا، شعیب کا پسندیدہ موضوع۔ اس نے بغیر جھجک جواب دیا۔ دوسرا سوال آیا، آپ کے لیے نوکری زیادہ ضروری ہے یا انسان کی جان؟ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شعیب سوچنے لگا، اگر میں سچ بولوں گا تو لگے گا میں نوکری کو ہلکا لے رہا ہوں، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو وہ مجھ سے الگ محسوس ہوگا۔ اس نے آہستگی سے کہا، نوکری میں محنت سے دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن جان نہیں۔ HR نے کچھ نوٹ کیا اور مسکرا دی۔ باقی سوالات بھی آتے رہیں گے، مگر شعیب کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ کیا یہ ٹیسٹ میری اسکلز کا ہے یا میرے دل کا بھی۔ انٹرویو ختم ہوتے ہی HR نے کہا، ہم آپ کو کل تک رزلٹ بتا دیں گے۔ شعیب نے باہر آ کر لمبی سانس لی، لیکن جیسے ہی گیٹ سے نکلا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ سر، ڈائریکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ واپس اندر گیا جہاں ڈائریکٹر بڑے کیمبین میں بیٹھا تھا۔ ڈائریکٹر کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ ملایا۔ آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے آج میرے والد کی جان بچائی؟ شعیب نے چھمپتے ہوئے کہا، سر میں تو بس۔ ڈائریکٹر نے بیچ میں روکا، آپ نے ایک انسان کو بچایا اور ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ شعیب نے سوچا بات ختم ہو گئی، لیکن ڈائریکٹر کی اگلی بات نے چونکا دیا۔ ہمارے پاس آپ کے لیے 2 آفر ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ ہمیں جوائن کریں ایک سینئر پوزیشن پر جہاں تنخواہ اچھی ہے مگر دباؤ بہت زیادہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ ہمارے CSR پروجیکٹ میں کام کریں جہاں ہم صحت اور خون کی احتیاط پر کام کرتے ہیں۔ تنخواہ تھوڑی کم ہوگی، لیکن آپ جیسے لوگ وہاں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ شعیب کے دل میں الجھن پیدا ہوگی۔ وہ تو صرف ایک نوکری چاہتا تھا، مگر سامنے 2 بالکل مختلف راستے تھے۔ ڈائریکٹر نے کہا، فیصلہ ابھی مت کیجیے، سوچ لیجیے، مگر یاد رکھیں دونوں میں سے کوئی بھی راستہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ گھر پہنچتے ہی ماں نے دروازہ کھولا۔ کیسا رہا بیٹا؟ شعیب نے ساری بات بتائی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا پیسے تو ہر نوکری میں مل جاتے ہیں، لیکن دل کی سکون کہاں ملے گا یہ ضرور سوچنا۔ محلے کے چاچا نے اگلے رائے دی، بیٹا تکنیکی پوزیشن لے، وہاں سے آگے ترقی ہے، CSR میں تیرا ٹیلنٹ دب جائے گا۔ شعیب کا دماغ الجھ گیا۔ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، ایک طرف کالج کے دنوں کا خواب اور دوسری طرف آج کے موقع کا اثر۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا۔ کمپنی پہنچتے ہی ڈائریکٹر سے کہا، سر میں CSR پروجیکٹ جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر نے گہری نظر ڈالی، یقین ہے؟ شعیب نے مسکرا کر کہا، جی میں وہیں سب سے زیادہ خدمت کر سکوں گا۔ ڈائریکٹر نے ہاتھ ملایا، آپ کا فیصلہ درست ہے، اور ہاں اس پروجیکٹ میں بھی آپ کو آپ کی قابلیت مطابق تنخواہ ملے گی۔ شعیب نے سوچا شاید یہ اس کا کیریئر کا سب سے بڑا موڑ ہوگا، مگر اسے یہ خبر نہ دی کہ آنے والے چند مہینے اس کی زندگی کو اور بھی بدل دیں گے۔ CSR آفس کا پہلا دن، یہاں ماحول بالکل مختلف تھا۔ فائلوں کی جگہ لوگوں کی کہانیاں تھی، میٹنگز کی جگہ زمینی کام۔ اس کا پہلا پروجیکٹ ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد تھا۔ شعیب نے پوری لگن کے ساتھ تیاری شروع کی، لیکن بیچ میں خبر ملی کہ بجٹ کی کمی ہے۔ ٹیم مایوس ہو گئی، مگر شعیب نے کہا، اگر نیت صاف ہو تو پیسہ خود ہی راستہ نکال لیتا ہے۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں سے، سوشل میڈیا سے اور یہاں تک کہ محلے کی دکان سے بھی مدد مانگی۔ 3 ہفتوں کے بعد کیمپ میں امید سے دگنا خون جمع ہوا۔ ڈائریکٹر نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، تم نے ثابت کر دیا، ہم نے صحیح آدمی منتخب کیا۔
چند مہینوں میں شعیب کا نام صرف کمپنی میں ہی نہیں بلکہ شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔ ایک انٹرویو میں صحافی نے پوچھا، آپ کو تحریک کہاں سے ملی؟ شعیب مسکرا کر بولا، اس دن جب میں انٹرویو کے راستے پر تھا اور راستہ بدل لیا تھا۔ اس کی یہ کہانی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی، لیکن اس کامیابی کے ساتھ نئی آزمائش بھی آئیں گے۔ لوگ اب اس سے اور بڑے کام کی امید کرنے لگے۔ ایک دن اسے ڈائریکٹر کی کیمپین بلایا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے ملک میں ہمارے ہیلتھ پروگرام کو لیڈ کریں۔ یہ سن کر شعیب حیران رہ گیا، پورے ملک کا کام، مطلب لگاتار سفر، بھاری ذمہ داریاں اور ذاتی وقت تقریباً ختم۔ ماں نے کہا، بیٹا، بڑا اسٹیج بڑا موقع لاتا ہے۔ شعیب سوچنے لگا، کیا میں تیار ہوں؟ اور اگر ناکام ہو گیا تو؟ لیکن اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ جب پہلی ہار قدم بلّا تھا تبھی میں نے یہ سوچا تھا کہ کیا ہوگا۔ اس نے ڈائریکٹر سے کہا، جی سر، میں تیار ہوں۔ ملک بھر کا سفر کرتے ہوئے شعیب نے محسوس کیا کہ ہر جگہ مدد کی ضرورت ہے، مگر طریقہ مختلف ہونا چاہیے۔ کہیں لوگ خون دینے سے ڈرتے ہیں، کہیں معلومات کی کمی تھی۔ اس نے مقامی ٹیموں کو ٹریننگ دینا شروع کی اور اپنی کہانی سے انہیں متاثر کیا۔ ایسا ایسا اس کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو گیا کہ کئی شہروں میں اس کی غیر موجودگی میں بھی کیمپ ہونے لگے۔ لیکن کامیابی کے ساتھ دباؤ بھی بڑھنے لگا۔ لگاتار سفر، کم نیند اور میٹنگز نے اس کی صحت پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے ورنہ آپ خود بیمار پڑ جائیں گے۔ ٹیم نے کہا، سر تھوڑی چھٹی لے لیجئے۔ مگر شعیب سوچ رہا تھا، اگر میں رک گیا تو کیا یہ رفتار رک جائے گی؟ اسی دوران ڈائریکٹر کا فون آیا، اگر تم نے اپنی صحت کا خیال نہ رکھا تو میں خود تمہیں چھٹی پر بھیج دوں گا۔ شعیب نے فیصلہ کیا کہ کام بھی ضروری ہے اور خود کی دیکھ بھال بھی۔ اس نے کچھ ذمہ داریاں ٹیم کے حوالے کر دی اور روز صبح آدھا گھنٹہ صرف اپنے لیے رکھا۔ جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اب اس کے پروجیکٹس صرف بلڈ ڈونیشن کیمپس تک محدود نہیں ہوئے بلکہ ہیلتھ اویئرنیس، آرگن ڈونیشن اور اسکل ٹریننگ تک بڑھ گیا۔ ایک دن اس سے ایک نیشنل ایوارڈ کے لیے مدعو کیا گیا، سوشل امپیکٹ کے لیے خاص اعزاز۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، یہ اعزاز ان سب کا ہے جنہوں نے ایک قدم آگے بڑھا کر کسی کی جان بچائی۔ تالیاں گونج رہی تھیں اور اس کی نظر ڈائریکٹر پر پڑی جو مسکرا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھا، صحیح راستہ چنا تھا۔ اس لمحے ایک بزرگ اسٹیج پر آئے اور بولے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ شعیب نے غور سے دیکھا کہ وہی شخص تھا جن کے لیے اس نے پہلی بار خون دیا تھا۔ بزرگ بولے، آج تم جہاں کھڑے ہو اس کی شروعات اسی دن سے ہوئی تھی۔ شعیب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سوچا، اگر اس دن بس کا راستہ بدلنے کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید یہ کامیابی بھی نہ ہوتی۔ آج برسوں بعد شعیب اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا، زندگی کے انٹرویو میں سوال آسان یا مشکل نہیں ہوتے، اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ کس وقت کسے چنتے ہیں، خود کو یا کسی اور کو، اور وہی آپ کا نتیجہ طے کرتا ہے۔ بارش کی آواز پھر کھڑکی پر پڑ رہی تھی جیسے اس دن تھی، مگر اس بار اس کے پاس کوئی الجھن نہ تھی کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ صحیح راستہ ہمیشہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف شعیب کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا عکس ہے۔ اگر ہم دو راستوں کے بیچ پھنس جاتے ہیں، ایک وہ جو خواب دکھاتا ہے اور دوسرا وہ جو ضمیر کو سکون دیتا ہے، یاد رکھیں، اصل کامیابی وہ نہیں جو صرف دنیا کی نظروں میں بڑی لگے بلکہ وہ ہے جسے آپ کی روح سکون کے ساتھ قبول کرے۔ دولت، شہرت اور عہدے سب وقتی ہے، لیکن جو نیکی کے راستے پر اٹھایا گیا قدم ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے فیصلے جیسے کسی کو سہارا دینا، فون دینا یا ایک مشکل لمحے میں صحیح بات کہنا ہماری زندگی کو وہ موڑ دے دیتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے فیصلے ہمیشہ دل کی آواز اور انسانیت کے اصولوں پر کریں۔ کامیابی وہ نہیں جو صرف آپ کو بلند کرے بلکہ وہ ہے جو دوسروں کی زندگیاں بھی بدل دے۔ اور یاد رکھیں، زندگی کے اصل انٹرویو میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنا کمایا، نہیں بلکہ آپ نے کتنوں کا دل جیتے۔ دوستو، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟
کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔